السلام علیکم دوستو، دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔ وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تمام دہشت گردوں یعنی وہ قوتیں جو یہودیوں کے خلاف ہے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ دوستو، یہودیوں کی کتاب ایزاخیل میں لکھا ہے، اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے۔ اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ پھر اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ دوستو، سابق امریکی صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جم بیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما کی تجدید نو کے بعد یعنی مغربی یورپ، پھر عیسیٰ مسیح یعنی دجال راقم ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میکڈون یا آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ وہ گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ پال فنڈلے کہتا ہے، ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ سابق سینیٹر مارک ہیٹ فیلڈ کہتا ہے، مقدس سرزمین پر یہودیوں کی واپسی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال کی آمد کی نشانی ہے، جس میں پوری انسانیت ایک مثالی معاشرے کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔ فورسنگ گوڈز ہینڈ کتاب کی مصنفہ گریس ہالسیل کہتی ہیں کہ ہمارے گائیڈ نے قبۃ الصخرہ یعنی ٹوم سٹون اور مسجد اقصیٰ کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا تیسرا ہیکل وہاں بنائیں گے۔ اس کی تعمیر، ہمارا منصوبہ تیار ہے اور اس کا تعمیراتی سامان تک آ گیا ہے۔ اس سامان کو ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے۔ بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں، وہ ہیکل کے لیے نادر اور ضروری اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ اس کتاب میں وہ آگے لکھتی ہیں کہ ہمارا گائیڈ کہتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹڑ یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے، جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی۔ یہ بات مسیح دجال کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آ کر مداخلت کریں۔ 1998 کے آخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ کی ویب سائٹ پر دکھایا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبر نامہ میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت مناسب وقت آ گیا ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا
کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ میں نے لینڈا اور براؤن یہودی کے گھر اسرائیل میں قیام کیا۔ ایک دن شام کو دوران گفتگو میں نے کہا کہ عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو تباہ کر دینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، بالکل یہی بات ہے، ایسی ہی جنگ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں جیتیں گے۔ پھر ہم تمام عربوں کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی عبادت گاہ کو از سر نو تعمیر کریں گے۔ بک آف ریویلیشن الہام کی کتاب کے 16ویں انکشاف میں ہے، دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس طرح مشرق کے بادشاہوں کو اجازت مل جائے گی کہ اسے پار کر کے اسرائیل پہنچ جائیں۔ دوستو، امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ود آؤٹ وار میں لکھا ہے کہ 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، اور یہ فتح انہیں بلا جنگ حاصل ہوگی، اور پھر امور مملکت مسیح دجال سنبھال لیں گے۔ گویا مذکورہ سال تک مسیح کے انتظامات مکمل ہو چکے ہوں گے، اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے تک ہے۔ اس کے بعد نظام مملکت مسیح چلائیں گے۔ لاکھوں بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معرکہ ان کی زندگی میں شروع ہوگا، اور اگرچہ ان میں سے بیشتر کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیا جائے گا، پھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں ہیں کہ عیسائی کے ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کو تسلیم کریں جو غیر مسلح کر دیے جائیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اس انداز فکر سے ظاہر ہے کہ بنیاد پرست فوجی تیاریوں کی اتنی پرجوش حمایت کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنے نقطہ نظر سے دو مقاصد پورے کرتے ہیں، ایک تو امریکیوں کو ان کی تاریخی بنیادوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور دوسرے ان کو اس جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جو آئندہ ہوگی اور جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والے لاکھوں کرسچن اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ داؤدی یعنی ٹیکساس کے قدیم باشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔ ڈیمن تھامس کی تصنیف میں ہیچنگز لکھتا ہے کہ عرب دنیا ایک عیسیٰ دشمن دنیا ہے۔ کسی نجات دہندہ کے لیے عیسائی بھی منتظر ہیں، اور یہودی اس معاملے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں۔ قیام اسرائیل سے پہلے یہودی یہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا، یہ سال ہمارا یروشلم میں ہو، اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، اس سال ہمارا مسیح آ جائے۔ جو پیشن گوئیاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان اینٹی کرسٹ ہیں، یعنی مسیح مخالف۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے منتظر ہیں، جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس لیے عیسائی برادری کو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودی تو ان کے پرانے دشمن ہیں۔ دوستو، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، ہمارے چینل ڈسٹرکشن ورلڈ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید نئی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔